بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احادیث کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ زبان کا صحیح استعمال ثواب اور صدقہ ہے، غلط استعمال بڑے بڑے گناہوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مختلف گناہوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو زبان سے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے چغلخوری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغلخور آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلخوری کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کرنا تاکہ یہ بدگمان ہو جائے یا اس کے دل کے اندر اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ چیز بیان کرنا، ایک کی غلطی، ایک کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ چغلخوری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسند احمد اور بیہقی کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے پھریں، یہ اللہ کے بدترین بندے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ چغل خوری کی عادت سے بچیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ چغل خوری کرنا بھی نہیں اور چغل خوری سننا بھی نہیں۔ کوئی دوسرا آدمی آ کر کسی دوسرے کی کوئی برائی، کوئی غلطی، اس کی کوئی کمی بیان کرے تو اس کو سننے سے بھی روکنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لا يبلغني احد عن احد شيئا فإني احب ان اخرج اليكم وانا سلیم الصدر۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی برائی میرے سامنے بیان نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں تمہارے درمیان میں آؤں تو میرا دل پاک صاف ہو، یعنی میرا دل تم سب لوگوں کے تعلق سے صاف ہو۔ تو آپ نے اس حدیث کے اندر امت کو تعلیم دی ہے کہ چغلخوری کرنا بھی نہیں ہے اور چغلخور آدمی کی چغلخوری سننا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔